بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، اس وقت مسلمان عالمی سطح پر بھی پریشان ہیں اور ملکی سطح پر بھی دشواریوں کا شکار ہے. عالمی سطح پر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مسلمانان فلسطین کا ہے اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جو الغار ہے اور مسلسل جاری ہے. ہر وہ مسلمان اس سے باخبر ہے جس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے. بات اگر ملکی سطح کی جائے تو اپنے اس ملک میں بھی مسلمان جہاں ایک طرف معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے پریشان ہیں، مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی اس وقت مذہبی اعتبار سے ہے، ایمان اور اسلام کے اعتبار سے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس علاقے اور جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس ملک نے ہر مذہب کے ماننے والوں کا استقبال کیا ہے. یہاں جہاں ایک طرف مسلمان آباد ہیں تو دوسری طرف برادران وطن بھی ہیں، جین مذہب کے لوگ بھی ہیں، بدھ مذہب کو ماننے والے بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دیگر قومیں آباد ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد صورتحال بگڑتی چلی گئی اور نتیجہ ہمارے سامنے اس قدر بھیانک آ گیا کہ آج جہاں ایک طرف اپنی جان، اپنے مال، عزت و آبرو کی حفاظت بہت ضروری ہو گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہے. ہم اور آپ بس اس پر مطمئن ہیں کہ ہم مسجد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ہم اور آپ صرف اس پر مطمئن ہیں کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے نام مسلمانوں جیسے ہیں. ہم اور آپ بس اس پر مطمئن ہیں کہ ہماری شادی بیاہ میں امام صاحب اور قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، ایجاب و قبول کراتے ہیں اور اسلامی طریقے پر ہمارا نکاح ہو جاتا ہے. ہم صرف اس پر مطمئن ہیں کہ موت کے بعد نماز جنازہ اسلامی طریقے کے مطابق پڑھ لی جاتی ہے. یقیناً یہ چیز بھی غنیمت ہے
لیکن ہماری جو نئی نسل ہے، بلکہ موجودہ جو نسل ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے، اسے کس طرف جانا چاہیے تھا، یا وہ کس طرف جا چکی ہے، یہ ہندوستانی ماحول کے اعتبار سے اور ملکی سطح کے اعتبار سے انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو مختصر سی تاریخ بتاؤں۔ جب سے دنیا قائم ہے، اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے نشانے پر اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام توحید ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ شروع سے آج تک اسی توحید کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر توحید کے علاوہ سب کچھ رہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر کم از کم 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا نے توحید کو اپنے لیے کتنا خطرہ سمجھا، حالانکہ توحید دنیا کے امن کی ضمانت لیے ہوئے۔ دنیا اگر قائم ہے اور امن کے ساتھ قائم ہے تو اس توحید کے بدولت ہی قائم ہے۔ توحید کے ختم ہونے کا مطلب دنیا کا ختم ہو جانا، اللہ کی وحدانیت کا ختم ہو جانا دنیا کے اختتام کی علامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مصر کے جو حالات تھے، فرعون کو کسی نے بتایا جو اپنے کو خدا کہتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس بچے کے ہاتھ پر تمہاری یہ مملکت اور سلطنت ختم ہو جائے گی، اور مصر کی جو سرکاری حکومت ہے، جو سرکاری مذہب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور ہزاروں بچے صرف اس خدشے سے قتل کیے گئے کہ ان ہزاروں بچوں میں کہیں کوئی وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے جو توحید کی دعوت دے گا، ایک خدا کو معبود ماننے کی دعوت دے گا اور فرعون کی خدائی کو ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس واقعے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر صرف توحید کے نام پر اور توحید کو خطرہ سمجھتے ہوئے نسل کشی کی گئی، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا پیدا ہوتے ہی۔ دوسرا واقعہ قرآن کریم کے اندر اصحاب اخدود کا بیان کیا گیا۔ ایک زمانے میں عیسائی حق پرست تھے، اسلام کی آمد سے پہلے عیسائیت حق تھی۔ 20,000 حق پرست عیسائی تھے جنہوں نے توحید کو سینے سے لگائے رکھا، ایمان کی حرارت کو اپنے سینے میں جلائے رکھا۔ اس وقت کے بادشاہ نے ایک بڑی سی خندق کھدوائی، آگ جلائی اور 20,000 حق پرست عیسائیوں کو نظر آتش کر دیا، اس لیے تاکہ توحید کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ایمان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ قرآن کے اندر 2 واقعات ہیں۔ اور جب اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکانہ ماحول میں اور بت پرستانہ ماحول کے اندر یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، بت پرستی ناجائز ہے، مشرکانہ رسم و رواج ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، تو سب سے پہلے تو کفار مکہ نے بزور طاقت ظلم و تشدد
کے پہاڑ توڑے اور یہ کوشش کی کہ وحدانیت اور توحید کا نام و نشان طاقت کے ذریعے مٹا دیا جائے. اور اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا, اور اس وقت کے مختصر سی تعداد جو صحابہ کرام کی تھی ان پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے اس مختصر وقت میں نہیں بتا سکتا, آپ تاریخ اور سیرت پڑھ کر دیکھیں. لیکن اسلام پھیلتا رہا, اور جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر توحید کا نام و نشان نہیں مٹا سکتے تو انہوں نے صلح کا فارمولہ پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں اور آپ بھی ہمارے معبودان باطلہ کو اور بتوں کو مان لیجیے. اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک سال پورا عرب اور مکہ آپ کے خدا کی پرستش کرے گا اور ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی پرستش کریں گے, مل جل کر رہنا ہے. اور اسی پس منظر میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی اور پیغمبر کی زبانی اعلان کرایا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, صاف اعلان کرا دیا گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کا, خدا کا یہی پیغام ہے اور قیامت تک یہی پیغام ہوگا کہ کفر اور شرک یہ دو متضاد چیزوں کے نام ہیں. ایک گھر میں اور ایک سینے میں ایمان اور شرک جمع نہیں ہو سکتے. مسلمان یا تو توحید پرست ہوگا یا بت پرست ہوگا. وہ بت پرستی بھی کرے اور خدا پرستی کا قائل بھی ہو, ایسا نہیں. یہ اس وقت کی بات تھی. پھر اسلام ہندوستان میں آیا اور امن کا گہوارہ رہا. ہمارا ملک بھی ایک دور میں گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا. مسلمان اپنے عقیدے پر قائم, برادران وطن اپنے عقیدے پر قائم. لیکن ہوتے ہوتے نتیجہ یہاں پہنچا کہ جب بزور طاقت مسلمانوں کو توحید سے ہٹانا مشکل ہوا تو پھر سرکاری سطح پر, قانونی سطح پر, اسکول اور کالج کی سطح پر اور دیگر مواقع میں ایسے حالات پیدا کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا مسلمان, ہمارا نوجوان, ہمارے بچے, ہماری بچیاں نام کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں لیکن تہذیب کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے توحید اور توحید کے تقاضوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. صورتحال بہت خطرناک ہے. کاش کہ آپ اسی علم کی روشنی میں دیکھتے اور سوچتے جو میں اپنے علم کی روشنی میں دیکھ اور سوچ رہا ہوں. صورتحال بہت خراب ہے. صورتحال کیسے خراب ہے ذرا آپ غور کیجیے. ہم جس ملک میں اور جس علاقے میں رہتے ہیں ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہمارے تجارتی تعلقات برادران وطن سے ہیں, ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس میں بھی برادران وطن رہتے ہیں. بلا شبہ اس حد تک کوئی خرابی نہیں. لیکن میں کھلے لفظوں میں کہوں اور آپ اگر بے خبر ہیں تو باخبر ہونا چاہیے کہ برہمنیت ذہنیت نے اور RSS نے یہ ایجنڈا قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کو طاقت کے بلبوتے پر توحید سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے. اس لیے ان کو اپنے مذہب میں جذب کرنے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کوششیں کی جائیں.
کیا ہوا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اب اسکولوں میں سرسوتی پوجا بھی کرنا ہے؟ اب اسکولوں میں اگر عیسائی مشنری کا اسکول ہے تو وہاں حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم کی تصویر کے آگے سجدہ ریز بھی ہونا ہے۔ یوگا کی آڑ میں ہمیں ان تمام چیزوں کو کر لینا ہے جو ایک توحید پرست کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہولی آئی تو ہمارے مسلمان بچے بھی ہولی کھیل رہے ہیں۔ دیوالی آئی تو مسلمانوں کو پٹاخے پھوڑنے میں، دیا جلانے میں کوئی آر نہیں ہے۔ درگا پوجا آیا تو ہمارے مسلمان بچوں اور نوجوانوں کو اس بھیڑ میں اور اس جلوس میں گھومنے اور مورتی دیکھنے کے لیے منڈپ میں جانے میں کوئی آر نہیں۔ نہ والدین کو کوئی فکر ہے کہ ہمارا بچہ کہاں گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ اگر ایمان نہ رہا، اگر توحید نہ رہی تو آپ کی صحت کس کام کی؟ آپ کا گھر کس کام کا؟ کمائی ہوئی دولت کس کام کی؟ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، لیکن یاد رکھیں ایمان ہے تو دونوں جہان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کی یہ جان کس کام کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جس فکر میں گزری، اس فکر کو آپ بھی یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی روز بتائیں۔ فکر صرف یہ تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ چلا جائے، اور جہنم میں جانے والوں کی ایک بڑی تعداد جو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گی وہ مشرکین کی ہوگی، کفار کی ہوگی۔ کفر اور شرک معاف نہیں ہے۔ بے نمازی کو اللہ معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، جھگڑا اور لڑائی کرنے والوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اور کفر کی معافی نہیں ہے۔ ہم یقیناً ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک ساتھ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم برادران وطن کی تہذیب کو، برادران وطن کی فکر کو اور دیگر ان کی وہ چیزیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں اپنا لیں۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا اپنا وجود قائم رہے گا تو توحید کی بدولت قائم رہے گا، ایمان کی بدولت قائم رہے گا۔ کفر اور شرک اور اسلام یہ دو متضاد چیزوں کے نام ہیں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی، آج تک برادران وطن نے اور RSS نے ہندو مذہب کی کوئی حدود اربع متعین نہیں کی کہ ہندو مذہب کسے کہتے ہیں اور ہندو کسے کہتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ ہندو کسے کہتے ہیں، وہ کبھی کہیں گے جو ہندوستان میں پیدا ہوا وہ ہندو ہے، وہ کبھی کہیں گے جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے۔ اور ابھی آپ نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، RSS کے بڑے رہنما نے یہ کہا کہ ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں چاہے وہ جب سے رہ رہے ہیں سب کا DNA ایک ہے، یعنی وہ سب ہندو ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ مسلم نوجوانوں کو اور مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھائی جائے کہ ہم اصل میں مسلمان نہیں ہیں، ہم اصل میں ہندو ہیں۔ اور اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں، ایک زمانے میں بدھ ایک مذہب ہوتا تھا، بدھ گیا بہت مشہور جگہ، لیکن آہستہ آہستہ ہندوؤں نے، RSS نے بدھ کو اپنے میں شامل کر لیا، اور آج ان کے انکار کے باوجود اور زبردستی سرکاری کاغذوں میں بدھ کو ہندو تسلیم کیا گیا۔ اب وہ ہندو کون ہے؟ جین مت کو لے لیجیے، ایک زمانے میں وہ الگ ایک مذہب تھا، لیکن ہندوؤں نے ان کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا، شامل کر لیا، اور آج سرکاری کاغذات میں وہ بھی ہندو ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر کئی مذہب جو ہندوستان کے اندر الگ الگ تھے، جو اپنے کو ہندو نہیں مانتے تھے،
ان میں سے ایک سکھ مذہب بھی ہے. ایک زمانے میں سکھ الگ مذہب ہوا کرتا تھا، لیکن آج بڑی چالاکی سے سرکاری کاغذوں میں سکھ کو بھی ہندو تسلیم کر لیا گیا، اور یہ ایجنڈا مستقل طور پر ہندوستان کے اندر چل رہا ہے. اس پر محنتیں ہو رہی ہیں. ہم تو سو رہے ہیں. بہت ہوا جمعے کے اندر بیدار ہو کر مسجد میں چلے آئے، باقی ہمارا ایمان کہاں جا رہا، بچوں کا ایمان کہاں جا رہا، ہماری توحید کہاں جا رہی ہے، رسالت کے عقیدے کا کیا مطلب ہے، آخرت کا کیا مطلب ہے، قبر کی زندگی کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو کچھ لینا دینا ہے. آج صرف 2 قومیں رہ گئی ہیں جو ابھی ہندو مذہب میں شامل نہیں ہو سکی. پوری دنیا میں اس کی محنت چل رہی ہے. آپ اسرائیل کے حملے کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کے ٹکڑے کے لیے حملہ؟ نہیں، اسرائیل کا حملہ غزہ پر صرف ایک ٹکڑے کے لیے نہیں ہے، اسلام کے خاتمے کے لیے. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل صرف اس ٹکڑے کے لیے قائم نہیں ہوا ہے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جس کی سرحد مدینے تک جائے گی. آج کتنے مسلمان ہیں جو غزہ کے مسلمانوں کی موت اور شہادت سن کر آنسو بہا سکتے ہیں؟ کتنے مسلمان؟ کتنے مسلمانوں کو تو اس چیز کی خبر تک نہیں ہے. ہمارے بچوں کو مسجد اقصی کی تاریخ نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو غزہ کے مسلمانوں کی تاریخ نہیں معلوم، اور وہاں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنا ہوا ہے جو مدینے تک جائے گا. یہ لڑائی توحید اور شرک کی لڑائی. تو ایک قوم مسلمان اور دوسری قوم چین کے اندر چینی جو رہتے ہیں، یہ 2 قومیں ابھی ایسی ہیں جو نہ عیسائی میں تبدیل ہوئی، نہ یہودیت میں تبدیل ہوئی، اور نہ ہندو مذہب میں تبدیل ہوئی. اور ہندوؤں کو اس کا اطمینان ہے کہ چینی لوگ بھی ایک نہ ایک دن، چائنا کے لوگ بھی ایک نہ ایک دن ہمارے مذہب میں شامل ہو جائیں گے. اگر پوری دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جو ہماری فکر، ہماری تہذیب تھوپنے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ اسلام ہے، اور ان کو بزور طاقت بدلا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کوشش اس بات کی ہے کہ ان کی تہذیب میں تبدیلی کی جائے، ان کی فکر میں تبدیلی کی جائے، اور وہ اس میں کامیاب ہے. اگر ایک محلے میں رہنے والے 100 مسلمان بچوں میں سے ایک بچہ بھی ہولی کھیلنے کے لیے چلا گیا، دیوالی میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے چلا گیا، درگا پوجا میں منڈپوں میں جا کر مورتی دیکھنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توحید کمزور ہو رہی ہے. ہمیں شرک سے، کفر سے، مورتیوں سے اور شرک اور کفر پر دلالت کرنے والے رسم و رواج سے کوئی نفرت نہیں رہے. حالانکہ نفرت ہونا ضروری ہے. ہمیں یہ حکم ضرور ہے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. ہمیں یہ حکم ضرور ہے کہ ہم ان سے تجارتی تعلقات قائم رکھیں. ہمیں یہ حکم ضرور ہے کہ ہم اخلاقی طور پر ان سے اچھے سے پیش آئیں. لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ان کی مذہبی چیزوں میں بھی شامل ہو رہے ہیں. وہ شامل نہیں ہو رہے ہیں اور ہم شامل ہو رہے ہیں. سوچنے کی چیز ہے. ہمارا بچہ جس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ وہ وہاں کے رسم و رواج کو لے کر آ رہا ہے؟ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مسلم بچوں سے کہوں کہ آپ جو فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، اور آپ کے واسطے سے اپنی مسلم ماؤں سے اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں نے سیریل دیکھنے کو جو محبوب مشغلہ بنا رکھا ہے، تو آپ سب مسلم نوجوان جانتے ہیں کہ فلم کا آغاز ہوتا ہے تو مورتیوں کے ذریعے ہوتا ہے. سیریل کا آغاز ہوتا ہے یا اختتام ہوتا ہے، اس میں مورتی کی پوجا دکھلائی جاتی ہے. پیار محبت اور عشق محبت کے غیر قانونی اور غیر شرعی مناظر دکھلائے جاتے ہیں. اب ایک آدمی اگر
سال میں 5 فلمیں دیکھتا ہو، 10 فلمیں دیکھتا ہو، یوٹیوب پر دیکھتا ہو، سیریل دیکھتا ہو اور 10 مرتبہ وہ مورتی کی پوجا دیکھتا ہو تو اس کی توحید کا کیا حسر ہوگا، ذرا آپ اندازہ کیجیے۔ آپ روکیے اس سیلاب کو۔ یہ سیلاب صرف آپ کے بچوں کو نہیں بہائے گا، آنے والی نسلوں کو بھی بہائے گا۔ آپ توحید پر چلنے کی کوشش کیجیے، ورنہ تہذیبی ارتداد تو چل ہی رہا ہے، فکری ارتداد کے دروازے پر تو ہم کھڑے ہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے اور ڈر ہے کہ ہم اعلانیہ کہیں گے کہ ہمیں اسلام پسند نہیں ہے۔ وہ دن اللہ ہمیں نہ دکھائے، 100 مرتبہ نہ دکھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب توحید کو سمجھیں، توحید کے تقاضوں پر عمل کریں اور آنے والی نئی نسلوں کو توحید کی اہمیت سمجھائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔